السلام علیکم، نمشکار، آداب، ست سری اکال، جے بھیم، پرنام۔ میں ہوں ماجد صدیقی، آپ کا دوست۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ہندوستان، ہیپی ہوم ملٹی چینل ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک۔ آج کا خاص پروگرام گھریلو اور اندرونی مسائل کے سلسلے میں مسلمانوں کو پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو آسانی سے حل کرنے کے لیے دارالقضا کی جدوجہد قابل تعریف ہے۔ یہاں اسلامی شریعت کے ذریعے تمام پریشانیوں کا حل نکالا جاتا ہے۔ عدالتوں کے چکر میں بھاری بھرکم خرچ سے بھی بچایا جاتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ماتحت کارروائی کی جاتی ہے۔ انصاف کے ساتھ حق دلایا جاتا ہے۔ میرا روڈ دارالقضا فاؤنڈیشن کے 5 سال پورے ہونے پر بروز جمعہ 10 مارچ 2023 کی شام 6 بجے سے 10 بجے تک خصوصی معلومات دینے کے لیے علماؤں، وکیلوں، صحافی، انقلاب اردو ٹائم، سید احمد خان، ہندوستان اردو ٹائم کے ایڈیٹر جناب سرفراز آرزو اور ڈیجیٹل میڈیا کے رپورٹر سامنا میٹرو ممبئی وغیرہ مسلم پرسنل لا آرگنائزر تبریز صاحب دلی سے تشریف لائے ہیں۔ صدر جلسہ کا آغاز مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے کیا۔ جلسے کا موضوع تھا اتحاد، تعلیم، تربیت، نشہ اور جہیز کی لعنت کو کیسے دور کیا جائے۔ زیادہ تعلیم حاصل کرنے والوں کی غلط نتائج کی جانکاری ملی ہے، جس کی وجہ سے کئی ہزاروں ماں باپ اپنے اولادوں سے محروم ہو گئے ہیں اور لڑکیاں مرتد ہو گئی ہے۔ اسی فکر کو لے کر دارالقضا فاؤنڈیشن کے روح رواں ڈاکٹر علیم اور ان کی ٹیم آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ گزارش اور التجا کے ساتھ اگر آپ نے فوکس ہندوستان یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، کمنٹ کر کے بتائیے، فیس بک اور یوٹیوب چینل پر دیکھیے اور اپنے دوست اقارب کو بھی بتائیے۔ دیش اور دنیا کی خبروں کو لے کر پھر حاضر رہوں گا، آپ کا دوست ماجد صدیقی۔ دیش کو جوڑو اور آگے بڑھو، سچ کے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جے ہند۔ جو بورڈ کے پروگرام کا تھا دارالقضا کا، آپ تشریف لائے، تو آج ہمارے بیچ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب آئے ہیں اور وہ اب آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، جن کی گفتگو سننے کے لیے آپ بے چین ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، عمائدین ملت اور نہایت قدر و محبت کے لائق عزیز نوجوانوں، بچوں اور بچیوں اور ان کے گارجینس و سرپرست حضرات، انتہائی بامقصد منظم اجلاس کے انعقاد پر نہایت فعال اور مخلص نوجوان قائد ڈاکٹر عظیم الدین صاحب اور ان کی ٹیم کو، ان کے تمام رفقا کو، دارالقضاء فاؤنڈیشن اور مسجد اور مدرسہ فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داران کو، اس پورے مجمع کی طرف سے دلی مبارکباد اور اظہار تشکر۔ بہت سی قیمتی اور اہم باتیں جو موضوع سے متعلق تھیں، ہمارے فاضل مقرر حضرات نے، حضرات علماء نے، قائدین نے نہایت سلیقے سے بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ دو بنیادی مقاصد کے تحت ایک مخصوص صورتحال میں قائم کیا گیا تھا۔ جب بنگلہ دیش کی والی جنگ ہوئی تو اس وقت ہمارے ملک کی وزیر اعظم ایک فتح کے نشے میں چور ہو گئی اور کچھ ذہین لوگوں نے مذہبی سادھوؤں کی قیادت میں ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے وزیر اعظم مسز گاندھی سے یہ کہا کہ ہمارے نشتروں کا گیان یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر درگا دیوی اتر آئی ہیں، آپ درگا دیوی کی اوتار ہیں، اور آپ کو دو کام کرنے ہیں، یہ آپ کے ذمے ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو بھارت کو اکھنڈ بھارت بنانا ہے، دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ بھارت کو ہندو راشٹر بنانا ہے۔ اس کے راستے میں جب کام شروع کیا گیا، مشورے شروع ہوئے، میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ان ابتدائی مشوروں میں سرکاری سطح پر شریک تھے، تو ایک قانونی مسئلہ یہ پیش آیا کہ ہمارے دستور میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے نام سے جو قانون ہے، جسے ہم اپنی عام زبان میں مسلم پرسنل لاء کہتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے یہ عملاً ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دستور میں ایک بنیادی ترمیم کر کے ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اس وقت انہوں نے کچھ نام نہاد مسلم دانشوروں اور اصحاب قلم، کچھ مسلم انٹلیکچوئلز، ان کو ہائر کیا۔ ان میں سے کئی کو بھی میں پرسنلی جانتا ہوں۔ انہوں نے ملک کے مختلف اخبارات میں، خاص طور پر اردو اخبارات میں، مسلم پرسنل لاء کے خلاف ایک زبردست مہم چھیڑی اور کنفیوژنس پیدا کرنے والے مضامین لکھوائے گئے۔ سب سے پہلے اس خطرے کو جس شخص نے محسوس کیا، میری معلومات کے مطابق وہ حضرت امیر شریعت مولانا سید منت اللہ رحمانی تھے۔ وہ میدان سیاست میں بھی رہے، بہار کی کونسل یا اسمبلی کے ممبر رہے، وہ سیاسی داؤں پیچ کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اس موضوع کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا میں اٹھایا
اور یہ کہا گیا کہ دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کا، وہ اس ملک میں دفاع اسلام کی، تحفظ اسلام کی ایک دفاعی لائن ہے۔ پھر وہاں یہ طے ہوا کہ دیوبند ہی میں پہلا وسیع تر اجلاس بلایا جائے، جس میں تمام مسالک کے اعیان، قائدین شریک ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں کہ اس میں دوسرے مسالک کے عظیم شخصیتیں شریک ہوئی۔ پھر وہاں یہ طے ہوا کہ بمبئی میں پہلا کنونشن کیا جائے۔ 1972 میں وہ کنونشن منعقد ہوا۔ میں آپ نوجوانوں کو خاص طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب دعوت نامے جاری ہونے شروع ہوئے، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بحیثیت محتمم، تو سارے حضرات کی طرف سے اوور ویلمنگ ریسپانس آیا۔ میں لکھنؤ کا باشندہ ہوں، لکھنؤ کے موقر فقہ جعفری کے عظیم عالم مولانا سید کلب عابد، انہوں نے دستی خط بھیجا نہایت تشکر کا اور خوشی کا اور مکمل تعاون کے اظہار پر مشتمل۔ تمام مسالک کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آیا۔ اس وقت ہمارے برادران اہل سنت کے جو سب سے بڑے عالم تھے، جن کو لوگ بریلوی کہتے ہیں، ان کے جو بہت بڑے عالم تھے وہ جبل پور میں رہتے تھے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب سے یہ بات بتائی گئی، ہر جواب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور یہ بتایا گیا کہ ہم 3 خط بھیج چکے ہیں مگر ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس پر میں توجہ چاہتا ہوں خصوصاً اپنے نوجوان نسل کی۔ صدر قاری صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، میں انشاءاللہ ان کی خدمت میں خود حاضر ہوں گا۔ اس کے بعد وہ اور مولانا رحمت اللہ رحمانی ان کی خدمت میں خود جبل پور گئے۔ حسن اتفاق سے جس وقت وہ وہاں پہنچے اس وقت ان کی مجلس وعظ و ارشاد جاری تھی، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا وہ حال، کہیں بیٹھنے کی، اندر جانے کی جگہ نہیں تھی۔ باہر حاضرین کے جوتے چپل جہاں رکھے تھے، ہمارے یہ دونوں بزرگ وہیں بیٹھ گئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور لوگ لائن لگا کر مصافحہ کرنے لگے ان بزرگ شخصیت سے، تو حضرت مولانا رحمت اللہ رحمانی اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب یہ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ جب ان کی باری آئی، انہوں نے سلام کر کے مصافحہ کیا، تو انہوں نے غور سے دیکھا، پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ تو وہ دونوں نے اپنا نام بتایا اور یہ کہا ہم وہاں سے آئے ہیں، 2-4 منٹ آپ سے بات کر دی۔ ان کا ٹھیک ہے، آپ کنارے بیٹھ جائیں گے۔ سب ملاقات کرنے والے چلے گئے تو ان سے کہا کہ تشریف لائیے۔ عزیزوں، اتحاد کیسے قائم ہوتا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے دامن پھیلا کر، لٹریری طور پر بھکاری کی طرح دامن پھیلا کر کہا حضرت بھارت میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ان کا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سر آنکھوں پر، بالکل ضرور، کیا حکم ہے، کب آنا ہے؟ چنانچہ اس تائید سے اتنی مضبوطی ملی، جی برہان ملت، جزاک اللہ، اور اس سے اتنی زبردست تائید ملی کہ بمبئی کا وہ تاریخی اجلاس ہوا جو خلافت تحریک کے بعد اس طرح کا اجلاس کبھی نہیں ہوا تھا، جس کے بارے میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ اس دن اگر انڈیا کے کسی باشعور مسلمان کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ آج کہاں ہیں تو یہی جواب ملے گا، انہیں کہیں اور مت تلاش کرو، بمبئی جاؤ وہیں ملیں گے۔ یہ ہے ان حضرات کی اور ان کے اکابرین کی قربانیاں، ان کی فہم و فراست، ان کی جرت، ان کا خلوص للہیت۔ حضرات گرامی اور عزیزان، اختلاف رائے کی وجہ سے کبھی آپس میں بدنما اختلاف نہیں ہوتا۔
بدنما اختلاف اور تفریقہ و انتشار یہ نفسانیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر نفسانیت نہ ہو تو تمام مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کے پاس دلیلیں ہیں، سلف صالحین کی روایات ہیں، اور ان کی مشترکہ جد و جہد کی ایک زبردست تاریخ ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس تاریخ کے بھی 2-3 واقعات سناتا۔ دوسرا مقصد اتحاد قائم کرنے کے علاوہ مسلم پرسنل بورڈ کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو غیر اسلامی رسوم و رواج آ گئے ہیں، پڑوس کی وجہ سے آئی جاتی ہے، انفیکشن لگی جاتا ہے، تو ان رسوم و رواج سے مسلم معاشرے کو پاک صاف کیا جائے، افہام و تفہیم کے ذریعے سمجھایا جائے کہ سب سے پہلے رشتے کا انتخاب ٹھیک کرو۔ یہ جو بعض فاضل مقررین نے کہا کہ دارالقضاء آنا ہی نہ پڑے، کورٹ کچہری جانا ہی نہ پڑے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رشتے کا انتخاب صحیح بنیادوں پر نہیں ہوتا۔ اگر رشتے کا انتخاب لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی اگر اخلاق کی بنیاد پر ہو، عقل مندی کی بنیاد پر ہو، انکسار اور جذبہ خدمت کی بنیاد پر ہو، یہ دیکھا جائے لڑکی میں بھی، یہ دیکھا جائے لڑکے میں بھی، تو کوئی نزاع نہیں پیدا ہوتا، اور جو معمولی فطری طور پر کچھ مسائل آتے ہیں وہ چند منٹ میں حل ہو جاتے ہیں۔ نہ دارالقضاء جانے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کورٹ۔ ہمارے ملک کی عدالتوں پر بہت بوجھ ہے، ہائیلی اوور لوڈڈ ہیں ہماری تمام معزز عدالتیں۔ یہ ملک کی خدمت کا بھی ایک زبردست کام ہے، یہ ملک کی خیرخواہی کا بھی ایک زبردست مظاہرہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ریسورسز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو خود حل کر دیں، تاکہ ہماری معزز عدالتیں زیادہ اہم مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کر پائیں، ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ، ایک بات میں اور آپ حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا، لیکن شاید 7-8 سال 9 سال پہلے بھوپال میں ایک سیمینار کیا گیا، اور اس میں تمام پرسنل لاز کے ماہرین کو بلایا گیا۔ سکھوں کے پرسنل لا، بدھسٹوں کے پرسنل لا، کرسچنز کے پرسنل لا، براہمنز کا پرسنل لا، مسلمانوں کا پرسنل لا، سب کو بلایا گیا، چوٹی کا ماہرین۔ زیادہ تر اس میں ماہرین قانون تھے، لائرز تھے، ریٹائرڈ ججز تھے، اور چیف جسٹس احمدی جو سپریم کورٹ آف انڈیا کے ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے، چند دن پہلے ریٹائر ہوئے تھے، وہ اس کو پریسائڈ کر رہے تھے۔ وہاں چاروں طرف سے یلغار ہوئی، میں مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے نمائندگی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بالکل اچانک مجھ سے صدر بورڈ حضرت مولانا قاضی معاذ الاسلام صاحب نے حکم دیا کہ تمہیں وہاں پہنچنا ہے کل یا پرسوں۔ بہت میں نے معذرت کی کہ میں اسلامی قانون میری اسپیشلٹی نہیں ہے، آپ فلاں کو بھیجیے اور فلاں کو بھیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تم کو اس لیے بھیجنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں تقریریں زیادہ تر 99% انگلش میں ہوں گے، ہمارے علماء ڈائریکٹ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، تم جاؤ تاکہ کچھ نمائندگی کر سکو۔ بہرحال میں ان سے دعا کی درخواست کے لیے دعا کرتا ہوا صدقہ نکال کر وہاں پہنچا۔ چاروں طرف سے مسلم پرسنل لا پر کچھ یلغار شروع ہوئی، اور بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس میں سب سے اہم موضوع 3 طلاق تھا، اور اس کے بعد جو 3 طلاق پر یلغار ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ سیمینار اس سے کنیکٹڈ تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے ایک آواز اٹھوانی تھی کہ 3 طلاق کو بین کیا جائے، یہ عورت پر ظلم ہے۔ لوگ بولتے رہے لیکن میں خاموش رہا، یہاں تک کہ لنچ بریک میں جسٹس احمدی صاحب خود میرے پاس تشریف لائے۔ ہم سب، ہمارے علماء ان کا بہت احترام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ 2 گھنٹے سے بالکل خاموش ہیں، آپ کو تو بولنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ جسٹس صاحب
محمد علی کلے کا باکسنگ اسٹائل کبھی ان کے میچ میں دیکھا ہے آپ نے؟ تو وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا کہ محمد علی کلے کا انداز یہ تھا کہ وہ جب رنگ میں اترتے تھے تو وہ سامنے والا جو باکسر تھا اس سے وہ خوب مار کھاتے تھے اور صرف اپنے چہرے کو پروٹیکٹ کر لیتے تھے کہ اس پر کوئی گھونسا نہ پڑے. باقی سامنے والا باکسر جتنا چاہے جہاں جہاں مارے. خدا جانے انہوں نے کیا امیونٹی اپنے اندر پیدا کر لی تھی. اور جب وہ سامنے والے باکسر کی ہانپنے کی آوازیں سنتے تھے اور ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اب اس کی انرجی لو ہو گئی ہے اور وہ تھک رہا ہے، تو اس وقت محمد علی کلے اپنی برق رفتاری والے مکے اس کے اوپر بارش کرتے تھے اور وہ 2-4 منٹ کے اندر ناک آؤٹ ہو جاتا تھا. جو جسٹس احمدی صاحب سمجھ گئے. میں کہنا کہ ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں کہ محمد علی کلے کی باکسنگ کب شروع ہوگی. اس کے بعد لنچ کے بعد اب جب بیٹھے تو میں نے بھی بات شروع کی. میں نے کہا میں سب سے پہلے اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 3 طلاق دینے والے مسلم شوہر کو سخت سزا دی جائے. اب لوگ بالکل حیرت زدہ ہو گئے. وہ تو مولانا سے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں 3 طلاق کے فضائل بیان کروں گا اور اس کا پوری طرح ڈیفینڈ کروں گا. لیکن میں نے کہا کہ میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں. اس جو بہت ہی ایک آگسٹ گیدرنگ ہے، سلیکٹڈ لائرز ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، ایڈوکیٹ جنرلز ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ 3 طلاق کو اسلام نے جس طرح روکنے کی کوشش کی ہے اس طرح اگر آپ روکیں گے تو مسلم محافظ میں 3 طلاق کا یہ منحوس رواج تیزی کے ساتھ ختم ہوگا. لیکن اگر آپ نے اسلامی قانون کے خلاف کسی اور طریقے سے 3 طلاق کو روکنے کی کوشش کی تو یقیناً آپ ناکام ہوں گے. اگر آپ کا مقصد اسلام کے خلاف کوئی آواز ملک میں اٹھانا ہے تو یہ ایک پولیٹیکل مقصد ہے، تو اس کے لیے پولیٹیشنز کو یہاں جمع کرنا چاہیے. ہم اور آپ تو اکیڈمک لوگ ہیں تو، لیکن اگر آپ کا مقصد 3 طلاق کو روکنا ہے تو میرا ہمبل سجیشن ہے کہ آپ اسلامی طریقے سے روکیں. ایک دم سے آواز آئی کہ آپ کے لیے ٹائم لیمٹس ختم، اب آپ ایکسپلین کیجئے اسلامی طریقہ کیا ہے. دلی کی سپریم کورٹ کی ایک لیڈی لائر تھیں، بہت سینئر، وہی سب سے سخت اٹیک کر رہی تھیں 3 طلاق کے اسلامی قانون پر. میں نے پھر مختصراً بیان کیا کہ اسلامی قانون میں 3 طلاق دینا اتنا بڑا گناہ بھی ہے اور اتنا بڑا پنشیبل کرائم بھی ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو ایک نشست میں 3 طلاق دے دے اس کے کوڑے مارے جائیں اور طلاق کو اس لیے نافذ کر دیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس سے وہ محروم ہو جائے گا. اب دوسرے شوہروں کو، دوسرے مسلم شوہروں کو ایک میسج مل جائے گا کہ تم نے اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تو پٹائی بھی ہوگی. تعزیرات کے قوانین کے تحت آتا ہے 3 طلاق دینا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو روایت مشہور کر دی گئی ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو نافذ کیا، یہ بالکل غلط بات ہے. ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 3 طلاق کے جو انسیڈنٹ پیش ہوئے، جب ان کے سامنے ایک کیس آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور کے زمانے میں اگر کوئی 3 طلاق کے انسیڈنٹس آئے ہوں تو ان میں سے کسی نے دیکھے ہوں تو بتاؤ، گواہی دو. تو گواہیاں دی گئیں اور کہا کہ حضور نے کیا کیا تھا. تو انہوں نے حضرت عمر نے کچھ میں روایت کی گئی کہ ان کے سر پر کوڑے مارے گئے تھے. یاد رکھیے گا، اسلامی کرمنل لا میں کسی قانون کے تحت سر پر سزا نہیں دی جا سکتی. سر کو مارا نہیں جا سکتا، سر پر کوڑے نہیں مارے جا سکتے. شراب پینے والے کو سر پر کوڑے نہیں مارے جا سکتے. کسی مسلک اور مکتب فکر میں سر پر کوڑے مارنے کی اجازت نہیں، سوائے 3 طلاق. 3 طلاق دینے والے شوہر کے سر پر کوڑے مارے جاتے تھے. اب یہ بات جب میں نے وہاں کہی تو ایک دم سناٹا چھا گیا. جسٹس احمدی صاحب نے پورے بات کو روکا اور ایڈریس کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے 3 طلاق کو ہم لوگ یہاں پر سب کے سب کنڈیم کر رہے ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے یہاں نمائندے آئے ہیں. انہوں نے ہم سب سے زیادہ مدلل طریقے پر
लॉजिक के साथ रीजनेबल तरीके पर 3 तलाक के खिलाफ एक ज़बरदस्त बात कही है। तो उन्होंने कहा कि फर्दर इस डिबेट को आगे बढ़ाकर वक्त ज़ाया करने के बजाय मैं सजेस्ट करता हूँ कि फ़ौरन एक बाकायदा तजवीज़ रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया जाए। अगर सब लोग मुत्तफ़िक़ हों, सब ने हाथ उठाकर कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, डिबेट इज़ ओवर, अब रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया जाए। दूसरी बात जस्टिस अहमदी ने कहकर सारा ऑडियंस को हैरान कर दिया और ये कहा कि मेरा सजेशन ये है, रूलिंग नहीं है बहैसियत प्रेसिडेंट, सजेशन ये है कि उस रेजोल्यूशन के ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी मौलाना सज्जाद नोमानी को दी जाए। वो बड़े बड़े जजेस और लायर वहाँ बैठे थे। मैंने फ़ौरन एहतिजाज किया, मैंने कहा कि मैं एक मौलवी आदमी हूँ, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना आप माहिरीन कानून की बात है, आप अपने में से 2-3 लॉयर्स को चुनिए। खैर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, जामिया मिल्लिया के एक प्रोफेसर इन लॉ के जैसे प्रोफेसर ताहिर साहब, वो आपके साथ ऐड किए जाते हैं, ड्राफ्टिंग में शायद आसानी हो जाए लीगल टर्मिनोलॉजी की वजह से, लेकिन बहरहाल ड्राफ्ट आपको करना है। अल्लाह का शुक्र है, मुख्तसरन सुनाता हूँ, ड्राफ्ट हुआ, लंच ब्रेक के बाद दोबारा जमा हुए या टी ब्रेक के बाद, और वो रेजोल्यूशन पढ़ा गया। यूनानिमसली उस पूरे हाउस ने उस रेजोल्यूशन को मंजूर किया। इसका मतलब ये है कि कसूर हमारा ये भी है कि हम इस्लामी कानून को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। वो प्रेजेंटेशन जो मौजूदा इस्तिलाहात, मौजूदा तर्ज फ़िक्र, प्रोपेगेंडे के नतीजे में जो लोगों के जो आइडियाज़ बने हुए हैं, गलत फहमियाँ हैं, उनको सामने रख कर हम जिस बेहतर ज़बान में अगर हम इस्लामी क़वानीन की तर्जुमानी करेंगे तो मुझे यकीन है कि हमको हर महफिल में कामयाबी मिलेगी। ये तो फ़िदायान मुस्तफ़ा का मजमा है, लेकिन मैं तो कितनी दफ़ा तजर्बा कर चुका हूँ कि नॉन मुस्लिम भाई और बहनें जब उनके सामने सही तरीके से बात को रखा जाता है तो उनमें से अक्सर लोग जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, वो एक एकेडमिक जहन के लोग होते हैं, वो फ़ौरन अप्रिशिएट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने, मुझे सन याद नहीं रहा, लोकसभा में बहैसियत प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते हुए उन्होंने कन्यादान के सिस्टम को हिंदू कोड बिल में दाखिल करके कन्यादान को निकाल कर इसको बैन करने के लिए एक बिल पेश किया और ये कहा अपनी तकरीर में कि हमने इस कानून को बनाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ से काम लिया है, उससे फ़ायदा उठाया है। मैंने वो तकरीर सुनी और इमीडिएटली मैंने प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को ख़त लिखा। उस ज़माने में ये ईमेल वगैरह का ज़्यादा रिवाज नहीं था, तो फैक्स किया ख़त और मैंने वाजपेयी जी को मुबारकबाद दी और ये कहा कि ये खुले जहन से आपने जिस तरह काम किया और ऐलान किया, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह एक अच्छा डायलॉग माहिरीन का, एक्सपर्ट्स का, पॉलिटिशियंस का नहीं, एकेडमिक लीडर्स का, जो हो मुस्लिम ग्रुप की तरफ से, क्रिश्चियंस की तरफ से, सिखों की तरफ से, ब्राह्मण माहिरीन कानून की तरफ से, और क्यों नहीं हम लोग आपस में बात कर सकते। और इसी मौके पर मैं ये बात ऐड कर देना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात इस वक्त उठाई जा रही है, मुसलमानों को उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी चाहिए मुसलमानों को, इसलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। उसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा सख्त आवाज़ आदिवासी लीडरशिप उठा रही है। आदिवासियों को जो बहुत ही स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ये सारे राइट्स उनसे छिन जाएंगे, जो प्रिविलेज उनको हासिल हैं आदिवासियों को। इसके अलावा लिंगायत लोगों को जो हासिल है, बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं नॉन मुस्लिम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्ती के साथ मुखालफत करेंगे। मगर हमारी भी एक कमज़ोर आदत है कि इस तरह का कोई शगुफ़ा, कोई शोशा छेड़ा जाता है और सबसे पहले हम बोल पड़ते हैं और वो मसला हिंदू मुस्लिम बन जाता है। वो मसला मुल्क के अवाम का, मुल्क के शहरियों का, उनके कानूनी हुकूक का नहीं रह जाता। और वो हिंदू मुस्लिम क्योंकि दूसरे एजेंडे जब मुल्क में उठने लगते हैं, जब मजलूम लोग मुत्तहिद होने लगते हैं, जब यहाँ की जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, कास्ट बेस्ड, जब उसकी तारीख सामने आने लगती है, तो वो उनको किसी न किसी तरह उसको रोकने के लिए
اور ملک کے ایجنڈے کو بدلنے کے لیے اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی ہندو مسلم مسئلہ جو بنا دیا جائے وہ کوئی مسئلہ وہ چھیڑ دیتے ہیں، اور ہم عجیب بھولے لوگ ہیں، فوراً شریعت کے تحفظ کا ایک جذبہ ہمارے اوپر آتا ہے اور ہم پوری بات پر غور کیے بغیر اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ اتحاد، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، نظریات کے اختلاف سے اتحاد کبھی متاثر نہیں ہوتا، نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آج ہوتا ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء موجود ہے، بہت بڑی تعداد ہے علماء کی، لیکن میرا سب سے گہرا قلبی تعلق میں آج برسر عام کہتا ہوں لکھنؤ کے علماء میں میرے محترم بزرگ دوست اور ساتھی مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ مجتہد سے تھا۔ میں ان کے کیریکٹر کو دیکھتا تھا، ان کے اخلاق کو دیکھتا تھا، ان کے ڈسپلن کو دیکھتا تھا، ان کی وقت کی پابندی کو دیکھتا تھا، ان کی احترام انسانیت کو دیکھتا تھا، اور میں بہت زیادہ ان سے مانوس تھا، اور میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے ایسا تعلق رکھتے تھے علی الاعلان، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کے سماج کے کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، جیسے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا ویسے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور ایسے لوگ بھرے ہوئے ملت میں، تمام مکاتب فکر میں۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اس دارالقضا کمیٹی کو، اس فاؤنڈیشن کو، اس کے روح رواں ڈاکٹر عظیم الدین اور ان کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے پھر ایک بار یہ کہکشاں سجائی۔ اللہ کرے کہ یہ قافلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے۔ ایک بات قرآن مجید کی ایک آیت میں نے وہ کوٹ کی تھی، ایک تو ایمان والوں کا تعارف کرایا قرآن نے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جتنے ایمان والے مرد اور عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، سپورٹر ہیں، حامی و مددگار ہیں، اور ان کا مشن کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ سوسائٹی میں بھلائیاں پھیلاتے ہیں۔ سوسائٹی صرف مسلم سوسائٹی نہیں، انسانی برادری، اور برائیوں سے انسانوں کو روکنے کی بہت محبت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف قرآن نے یہ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ ازلی سچائیوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی آپس میں بھی بالکل ایک امت بن گئے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو خطاب کیا، مجھے اور آپ کو، اللہ نے، اور یہ فرمایا الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم آپس میں کلمے کی بنیاد پر متحد نہیں ہوگے، اگر تم ایک دوسرے کے حامی و مددگار نہیں ہوگے، ایک دوسرے کے قدردان نہیں ہوگے، تو یاد رکھنا صرف تم کو نقصان نہیں پہنچے گا، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، عالمی پیمانے پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر جو تفریقہ ہے، اس تفریقے کا فائدہ صہیونی طاقتیں کس قدر اٹھا رہے ہیں، اس کے تفریقے کا فائدہ صہیونی بھارت کے لوگ وہ کس طرح اٹھا رہے ہیں، سب ہم سب کے سامنے۔ اس لیے اللہ کرے کہ ہم سب اپنی سابقہ غلطیوں سے اگر ہم سے سرزد ہوئی ہوں، اللہ سے اور آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگیں، اور آج یہ عہد کرے۔ میں اپنی بچیوں اور بچوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی خوشامد کیجئے، خاص طور پر نوجوان لڑکوں سے کہتا ہوں آپ خوشامد کیجئے جب آپ کی شادی کا وقت قریب آئے کہ کسی قیمت پر میں جہیز قبول نہیں کروں گا۔ جہیز لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بے ضمیر لوگ ہیں۔ ایک خاندان اپنی نازوں پالی بیٹی کو ہمیں ہمارے حوالے کر رہا ہے، یہ ہم کافی نہیں سمجھتے، ہم اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ادھار لے کر جہیز دے۔ جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جہیز کا کوئی عربی میں لفظ ہی نہیں ہے۔ عربی زبان میں آپ کسی عربی انسان کو سمجھانا چاہیں تو آپ نہیں سمجھا سکتے کہ جہیز کیا بلا ہے۔ یہ اسی ملک میں پڑوسی قوم سے آئی ہے، یہ بالکل اچھی طرح یاد رکھیے، قطعاً نہیں۔ اس کے برخلاف مہر، اب تو خیر رواج بہتر ہو گیا، پہلے سنا ہے کہ شوہر کی لاش کے پاس بیٹھ کر
بیوی شوہر سے مہر معاف کرایا کرتے تھے انتقال کے بعد. حماقت کا بھی کوئی عالمی ریکارڈ اس کے اوپر کا ہو سکتا ہے؟ کیا بخیلی ہے، کیا ظلم ہے. اور اسلامیت نہیں، مردانگی کے خلاف ہے یہ بات. اگر کوئی شوہر مہر کے دینے میں دیر کرتا ہے، آناکانی کرتا ہے، میں اس کو مسلمان تو نہیں تسلیم کر سکتا، میں اس کو ایک مرد ماننا بھی میرے لیے مشکل ہے. آخری بات یہ کہتا ہوں کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے منفی پہلو سب کے سامنے ہیں، لیکن ایک مثبت پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ انکریج ہوں. مثبت پہلو یہ ہے کہ انہی حالات نے ہماری آپ کی بیداری میں اضافہ کیا. اگر یہ حالات نہ ہوتے اور پہلے کی طرح سمجھدار لوگ ہی کنٹینیو کر رہے ہوتے، امید ہے کہ آپ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بے عقل لوگ اللہ تعالیٰ نے اب بٹھائے ہیں. میرا دل تو دعا کرتا ہے کہ جلدی چھٹی ملے، لیکن میرا دماغ اس دعا پر آمین نہیں کہتا، اس لیے کہ ان سے اگر چھٹی مل گئی تو یہ محفل دیکھنے کے لیے پھر ہم کو انتظار کرنا پڑے گا، پھر ہم کو ماب لنچنگ کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر ہم کو جنید اور ناصر کا انتظار کرنا پڑے گا. خدا کے بندو ہوش میں آؤ. ایک تحریک ہے جو 100 سال سے ایک مشن کے لیے کام کر رہی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے محنت کی ہے، انہوں نے مال خرچ کیا ہے، وقت لگایا ہے، قربانیاں دی ہیں، جیل گئے ہیں، اور بالآخر اب وہ اپنے منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں. ہمارا حال یہ نہیں ہے. ہمیں اجتماعی معاملات میں ہم مال خرچ کرنے میں بہت پیچھے ہیں. اجتماعیت، اتحاد اور ایک ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا انتہائی ضروری ہے. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر ہمارے شعور کو پختہ کرے، ہمارے یہ موجودہ حالات ہمارے عزم و حوصلے کو بڑھائیں نہ کہ پس کریں. ہمیں موقع ملا ہے اسلام کے تعارف کا، اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کا. بہت شکریہ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت بھی لیتا ہوں، رخصت بھی ہوتا ہوں. جزاکم اللہ وبارک فیکم ونفع بکم. شکریہ. ہم لوگ پروگرام ختم کریں گے، 10 بجے تک کا ٹائم ہے. میں زبیر نامدار صاحب اور اشرف شیخ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پروگرام میں کافی تعاون کیا تھا، اور مولانا اس کو دعا پر کچھ اعلانات جو ہے ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے. اب تقریر آپ سن رہے تھے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. جو ہمارے سامنے باتیں آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اعلانات ہیں. ابھی دردناک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ کرناٹک شریف کے حضرت مولانا سید شاہ فخر الدین صاحب سنی زبردست عالم دین کا انتقال ہوا ہے. مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر تھے. دارالقضا فاؤنڈیشن کمیٹی سب سے درخواست کرتی ہے کہ ان کے لیے سال ثواب اور دعائیں مغفرت کریں. دوسرا اعلان کہ گیٹ پر دارالقضا، ہندوستان میں دارالقضا کا قیام، ضرورت و اہمیت، شرعی اور قانونی حیثیت، اس کو سمجھنے کے لیے گیٹ پر کتاب اور اسٹیج پر بھی ہے، آپ قیمتاً اسے خرید سکتے ہیں. تیسرا اعلان کہ دعا کے لیے آپ رکیں، مختصراً دعا ہو جائے گی. اور گیٹ نمبر 2-3 سے لوگ نہ جائیں ایک ساتھ. اور جانے والے حضراتوں سے گزارش ہے کہ دعا پر جلسہ ختم ہوگا. پہلے پیدل جانے والے نکلیں گے، پھر بائک والے نکلیں گے، پھر 4 ویلر والے نکلیں گے. گیٹ نمبر 4 سے لیڈیز نکلیں گی، اور گیٹ نمبر 1 سے پیدل نکلنے والے اور سبھی لوگ نکلیں گے. اب اس کے بعد اظہار تشکر کے لیے میں مولانا زکریا صاحب کو کہوں گا کہ مختصراً اظہار تشکر فرمائیں. ہم دارالقضا فاؤنڈیشن کے تمام ممبران کی طرف سے آپ تمام حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح خصوصاً پولیس محکمہ کا اور ارون قدم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسٹیج پر موجود تمام مہمانان کرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح یہ نیوز والے حضرات جو ہے، جیسے CT نیوز ہے، آن ریکارڈ ہے، YSR ہے، آمنا سامنا ہے، اور انگلش خان صاحب کا بھی ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ آپ تمام حضرات کی آمد کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. وقت نہیں ہے، آئیے مختصراً دعا کر لیتے ہیں. سب لوگ صلاۃ و سلام پڑھ لیں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
اے ہمارے پروردگار جو کچھ ہم نے کوششیں کی ہیں اسے کامیابی عطا فرمائیے۔ اے بار الہ تیرے دین کی حفاظت کے خاطر، شریعت کے نفاذ کے خاطر جو کچھ کوششیں ہوئی ہیں اسے قبول فرما لیجیے، جو کچھ کوششیں ہوئی ہیں اسے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جن بزرگ کا انتقال ہوا ہے ان کے مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ ہمارے آج کے صدر محترم اہل مقام حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما دیجیے، مکمل شفا عطا فرما دیجیے، ان کی عمر میں برکت عطا فرما دیجیے، بار الہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما لیجیے، ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے، ہمارے گھریلو مسائل کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ تمام حضرات کا تہ دل سے زبردست شکریہ، بالخصوص والنٹیئر حضرات نے جو خدمات انجام دی ہے زبردست شکریہ۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ نماز کا جماعت کے ساتھ باقاعدہ یہاں انتظام ہے، پیچھے یہاں پر ٹف میں نماز کا انتظام ہے، پہلی دوسری تیسری چوتھی آپ جماعت کر سکتے ہیں، مسجد عمر میں بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا مسجد عمر میں نہ جائیں، یہاں پر انتظام ہے، یہاں پر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو حضرات اپنے اپنے علاقوں میں جا کر نماز پڑھنا چاہیں تو اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں۔ یہاں پر وضو کا بھی باقاعدہ انتظام ہے۔ رش کو دیکھتے ہوئے آپ باہر نکلیں، معمر حضرات بزرگ حضرات کا اور خواتین کا آپ بھرپور خیال رکھیں۔ 2 منٹ آپ پیچھے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کو اور ہماری خواتین کو تکلیف نہ پہنچے اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ گزارش اور التجا کے ساتھ اگر آپ نے فوکس ہندوستان یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، کمنٹ کر کے بتائیے، فیس بک اور یوٹیوب چینل پر دیکھیے اور اپنے دوست اقارب کو بھی بتائیے۔ دیش اور دنیا کی خبروں کو لے کر پھر حاضر رہوں گا، آپ کا دوست ماجد صدیقی۔ دیش کو جوڑو اور آگے بڑھو، سچ کے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جے ہند۔